اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا اور امام حسین نے جو ہے حلمن کی صدا بلند کی تو بعض روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص اس صدا پر لبیک نہیں کہا یا نہیں پہنچا امام کی نصرت کے لیے تو گویا جو ہے وہ اس نے اپنے وقت کے امام کی مدد نہیں کی, وہ باطل پہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ الانصاری, جناب مختار اور جناب زینب, یس محمد حنفیہ, تو کیا وہ بھی باطل پہ تھے؟ نہیں عباس, مجھے لگتا ہے دیکھو یہ ہر بات کے پیچھے نہ کچھ لاجک ہوگا, کچھ وزڈم ہوگا, کچھ حکمت ہوگی جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. لیکن سوال چونکہ ویلڈ ہے تو اس کا جواب جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کلیئرٹی ہونا چاہیے. بالکل, ہمارے قوم کے نوجوانوں میں ایک ایسا سوال آیا ہوگا کیونکہ جناب مختار جیسی ایک عظیم پرسنالٹی, جناب عبداللہ جو کہ جناب زینب کے شوہر تھے, تو کیا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ باطل پہ ہو؟ That's what I am trying to say. جی, اور اس کے بعد جو ایک وہ توابین کا لشکر سامنے آیا تھا, وہ کیا تھا, کس طرح سے اس کا آغاز ہوا, یہ جو ہسٹری ہے نا اسے ڈیٹیل میں جاننا بہت ضروری ہے. اور ایکچولی میں یہ اس پہ زیادہ لوگ کربلا تک محدود رہ جاتے ہیں, اور کربلا کے بعد کیا ہوا, کس طرح سے جو ہے لوگوں نے اپنا اظہار کیا کہ ہاں ہم ریپینٹ کرتے ہیں اپنے ایکشنز کے, ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے سکے. تو کیوں نہ آغا سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں کہ آغا یہ توابون تھے کون اور کس طرح سے بنی امیہ کے جو ڈاؤن فال تھا اس میں انہوں نے ایک اہم کردار نبھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے کہ ہم پوچھیں کہ توابین کون ہیں اور ان کے قیام کے آثار کیا ہیں, کہ انہوں نے جب قیام کیا تو اس کے اثرات کیا نکلے اور انہوں نے کس وجہ سے قیام کیا. تو توابین کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ توابین وہ لوگ تھے, ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے خود سرکار سید الشہداء کو خط لکھا تھا. یعنی حضرت کو بلایا تھا کہ مولا آپ کوفے آ جائیے, اور کوفے آنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں احسن, تو انہی میں سے بعض وہ بھی تھے. بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے خط تو نہیں لکھا تھا, آپ خط لکھیے یا نہ لکھیے, اگر امام وقت آتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے تو آپ کے اوپر جانا واجب ہے. بہرکیف یہ گروہ نہیں گیا, الگ الگ وجوہات کی بنا پر الگ الگ ریزنز تھے. کسی کو ڈرایا گیا, کسی کو دھمکایا گیا, کسی کا وظیفہ کاٹنے کا. چونکہ ابن زیاد کو جب کوفے میں لایا گیا تھا تو ابن زیاد سب کے بارے میں جانتا تھا کہ کس کے پرابلمز کیا ہیں, کس کو پیسے سے روکا جا سکتا ہے, کس کو ڈرا کے روکا جا سکتا ہے, کس کو بیوقوف بنا کے روکا جا سکتا ہے. یعنی ابن زیاد کے پاس یہ سارے اسلحے تھے, اس بنیاد پہ یہ لوگ نہیں گئے, یعنی ویک پوائنٹس تھی سب کے. اسی وجہ سے خاص کر ابن زیاد کو کوفے کا کربلا کے واقعے سے پہلے گورنر بنایا گیا, وگرنہ ابن زیاد وہاں پہ تھا نہیں, خاص کر لایا گیا تاکہ کوفے والے کو یہ خوب جانتا ہے کہ کوفے والے کیسے ہیں. اب جب سرکار سید الشہداء کے سفیر جناب مسلم آئے تو وہیں پر قیام ہونا تھا, لیکن پھر بھی وہی کہا گیا کہ جناب مسلم کو امام حسین نے جنگ کا سفیر تو نہیں بنایا, ہم ان کے ساتھ کیوں آئیں. وہیں پہ کچھ لوگوں نے قدم پیچھے ہٹایا, اور پھر اس کے بعد جناب مسلم کی شہادت بھی واقع ہو گئی, اور سرکار سید الشہداء کو کربلا میں 2 محرم کو واجد ہونا پڑا, اور کربلا کے دشت میں نہایت بے دردی کے ساتھ سرکار سید الشہداء کو شہید کیا گیا. اب اس کے بعد دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب جو کام کیے ہوئے ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی خطا ہو گئی, مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. اور یہیں سے ان کا نام بھی بہت اہم ہے, تواب, توبہ کرنے والے, یعنی لوٹنے والے, جن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا, جو نادم تھے. حالانکہ ایک وجہ جو بتائی جاتی ہے توابین کے آنے کی, وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی تھا, جو شام کے بازار میں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب شام کے کوفے کے بازار میں آئی ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں نے اہل حرم کو دیکھنے کے بعد سرکار سید الشہداء کے سر کو دیکھنے کا رونے لگے, تو بی بی نے فرمایا یا اہل القتل والغدر, اے دھوکے بازو تم گریہ نہ کرو میرے بھائی پر. وہ بھی ایک بہت اہم چیز تھی, ایک طرف سر امام حسین, ایک طرف جناب زینب کے خطبات, اس نے دلوں پر بہت زیادہ اثر کیا. اب اس کے بعد سن 61 ہجری سے توابین اس سوچ میں لگے کہ ہم کسی بھی طرح سے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں. یعنی ایک موقع تو چھوٹ گیا, ابھی دوسرا موقع نہیں چھوڑنا, ہم قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں, اس راہ میں ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہمیں پرواہ نہیں. یہیں پر ایک چیز بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی اگر بر وقت قیام ہو نا, جس وقت امام معصوم بلا رہا ہے, تو آپ کے قیام کے نتیجے اور نکل سکتے ہیں. آپ نے جان دیا, جان دینے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. توابین میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ان کے جو 5 اہم نمائندے تھے
ان میں سے 4 قتل کیے گئے، جیسے وہ 5 اہم میں مسیب ابن نجیبہ، عبداللہ ابن سعد اسدی، عبداللہ ابن والد تیمی، سلیمان بن سرد خزائی، یہ 4 لوگ عین الوردہ میں قتل ہوئے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ جو نتائج آنے تھے سامنے نہیں ہیں. وہ نہیں انہوں نے سن 65 ہجری میں 65 تھوڑا لیٹ ہو گئے. ہاں جی، چونکہ آپ جو ذمہ داری ہے نا آپ کی جس وقت اسے ادا کریے. یعنی جب کربلا میں 72 پہنچے ہیں اور سرکار سید الشہداء بلا رہے ہیں تو وہاں آپ کو وہاں پہنچنا ہے. امام جانتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، ہم آپ نہیں جانتے. لہٰذا یہ لوگوں نے سن 65 ہجری میں قیام کیا، 65 ہجری میں قیام کیا. مولوی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے نا، اکثر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو توابین تھے یہی وہ شیعہ تھے جس نے امام حسین علیہ السلام کو دگا دیا تھا، اور ایونچولی یہی ہے کہ شیعوں نے قتل کیا. یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہیں پہ معنی بھی کر دوں کہ ہر زمانے میں شیعہ کا معنی الگ تھا. کیونکہ ایک چیز وضاحت ہو جائے نا، دیکھیں ہمارے ہاں شیعہ جو آج کے زمانے میں شیعہ یعنی حضرت امیر کو خلیفہ بلا فصل ماننے والا، اس زمانے میں یہ لفظ ایسے نہیں استعمال ہوتا تھا. ہر جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہوتی تو اس کو شیعہ علی کہا جاتا تھا. تو شاہد بہت سے اہل کوفہ کو شیعہ اس معنی میں کہا جاتا تھا کہ کیونکہ اس کے لیے میرے پاس شواہد ہیں. جب حضرت امیر کوفے میں اور بعض چیزوں کو بند کروانا چاہا بدعتوں کو، تو انہی لوگوں نے کوفے والوں نے نعرہ بلند کیا، یا علی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر یہ شیعہ علی ہیں تو پھر منع یہ کیوں حضرت کیا؟ امیر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. شیعہ علی یعنی علی کو امام مانتا ہو، شیعہ علی یعنی علی کے سامنے تسلیم ہو. یہ وہ معنی شیعہ کا نہیں ہے جو آج کے دور میں استعمال ہوتا. اس زمانے میں ہر وہ انسان جو محبت کرتا تھا وہ شیعہ علی کہلاتا یعنی فالوور، بس اتنا ہی تھا. وگرنہ جو کہا جاتا ہے شیعوں نے خط لکھا، شیعوں نے خط لکھا، یہ حضرت سے محبت کرتے تھے. اور حضرت سے محبت کرنے کی وجوہات بہت تھی. حضرت کی عدالت، حضرت کی یتیم پروری، حضرت کی بے نواؤں اور بے کسوں کی خدمات، ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ حضرت سے محبت کرتے تھے. لیکن ان میں سے اکثر حضرت کو امام نہیں مانتے تھے. امام ماننا اور ہے، حضرت سے محبت کرنا اور ہے. جی یعنی اگر اس زمانے کا ڈیفینیشن لیا جائے شیعہ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر مسلمان شیعہ ہوا، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے امیر المومنین سے محبت کرتا ہے. ہر مسلمان امیر المومنین، بہت اچھی بات ہے، ہر مسلمان حضرت امیر سے محبت کرتا ہے، سارے شیعہ ہوئے. جو ڈیفینیشن آپ جو لفظ بول رہے ہو نا، اس صدی میں جا کے اس لفظ کا معنی کرنا پڑے گا. آج کے زمانے میں شیعہ کو جو معنی کیا جاتا ہے، گزشتہ زمانے میں جو اہل کوفہ پہ اطلاق ہوتا تھا، تو اس طرح کے جملے. خوب یہ لوگ آئے عین الوردہ میں، انہوں نے قیام کیا. اب جو قیام کیا تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے خط لکھے، بہت سے لوگوں کو ان لوگوں نے بلایا، اور کچھ آئے کچھ نہیں آئے. حتیٰ ان کے بھی ساتھیوں میں سے بعض جو ہے بھاگ گئے جو نہیں ہے. یہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا 65 ہجری میں. یہ سب کے سب لوگ نخیلہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے نعرہ بلند کیا، یا لسارات الحسین کا نعرہ بلند کیا. تقریباً ابتدا میں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ 16,000 لوگوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آئے 4,000. 3 دن نخیلہ میں یہ لوگ رکے بھی رہے. ان لوگوں نے خود وعدہ وفا نہیں کیا تھا، یعنی پھر سے دگا دیا. آسان تم یہاں پہ بھی 16,000 نے پہلے کہا کہ ہم آئیں گے، پھر آئے 4,000. نخیلہ میں 3 دنوں تک پڑاؤ رہا تاکہ اور لوگ آ جائیں. بہت زیادہ انتظار کے بعد 1,000 لوگ ان کے ساتھ اور جمع ہوئے. یہ لوگ نکلے وہاں سے، قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. ایک پورا دن اور رات وہاں پر انہوں نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی، اور اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ عین الوردہ آئے جہاں شام کے لشکر سے ان کا سامنا ہوا. شام کا لشکر کم نہیں تھا، وہ 30,000 کا لشکر تھا. یہ 4,000 یعنی آدھے کے بھی آدھا. یہ 30,000 کے لشکر سے ان کا جب مقابلہ ہوا تو شدید حملہ، چونکہ شام کے لشکر کو بھی ان پر شدید حملہ کرنا تھا. اس وجہ سے کہ اگر اس طرح کی آوازیں آئندہ بھی اٹھیں گی تو یہ حکومت بنی امیہ کی زیادہ دنوں تک ٹک نہیں رہ پائے گی. لہٰذا دشمن بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا، اور انہوں نے بھی سر پہ کفن باندھ لیا تھا. ان لوگوں نے بھی باقاعدہ اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں شہید ہونا ہے اور ہمیں حسین کی راہ میں قتل ہونا ہے اور ان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے. لہٰذا حملہ ہوا، کافی شدید نقصان ہوا، کافی لوگ اس لشکر توابین کی جانب سے مارے گئے. میں نے عرض کیا ان کے 5 عہدیداروں میں سے 4 یہیں پر ختم ہو گئے. ایک بچا تھا، اس نے واپس کا حکم دیا، لیکن جو وہ تھا کہ اب اس قیام کا اثر کیا ہوا. دیکھیے ایک چیز واقعاً اگر آپ نے قیام کیا تو اس کے اثرات کیا ہیں.
ڈاؤن فال بہت بڑا اثر. میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر خود یہ تاثیر وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ اور وہ سرحائے شہداء جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ان کی آنکھوں کی پٹیاں کھلی ہیں. اب جب انہوں نے قیام کیا تو اس کے اثرات کیا معلوم ہے؟ ایک وحشت اور ایک رعب بنی امیہ کے دلوں پہ طاری ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 61 ہجری میں اگر امام حسین کو قتل کر دیا تو اب ہمارے خلاف کوئی اٹھے گا نہیں. چیپٹر کلوز نہیں اور یہ ہوا ہے. بہت بڑی چیز ہوتی ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں رعب ڈالتا ہے. یہ خود ایک نصرت الہیہ ہوتی ہے. ایک بہت بڑا رعب وحشت ان کے دلوں میں طاری ہوا. یہیں سے جب انسان کے دل میں رعب طاری ہو جائے نا تو اس کے بعد جو ہے اب ہر کوئی قیام کر سکتا ہے. دیکھیں ایک آدمی کا وہ ابوہت جو بنی ہوتی ہے نا کہ ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ جب ڈر نکل جائے. ڈر نکل جائے. بہت اچھا. وہ جو ڈر تھا نا آپ کا, وہ جو آپ کے سفاکیت سے لوگ گھبراتے تھے وہ ڈر نکل گیا. لہٰذا اگر کہا جائے کہ توابین کے قیام کی وجہ سے آنے والے اور مخالفت کے لیے زمینہ فراہم ہوا, گویا کہ لوگ آئندہ پھر قیام کر سکتے ہیں. ایک بنیاد ڈالی. ہمت آ گئی. ایک اثر یہ ہوا. ایک اثر وہ ہوا کہ وہ جو چنگاریاں تھیں جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی ان چنگاریوں سے راکھ ہٹانا تھا تاکہ یہ بنی امیہ کی مخالفت کی چنگاریاں جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہیں یہ لپکتے ہوئے شعلے کی طرح بن کر باہر ابھرے. یہ بھی توابین کے قیام نے اس میں بھی ایک کام یعنی لوگ ڈرتے تھے بنی امیہ کی حکومت سے لیکن اس کی مخالفت بھی کرتے تھے. بس انہیں ایک ذریعہ فراہم کرنا تھا اظہار مخالفت کا. اس کے بعد ایک جو اہم چیز ہوئی وہ یہ کہ اس قیام نے اگر کہا جائے تو لوگوں کو قیام جناب مختار کے لیے بھی تیار کیا. ایک طرح کا قیام ہو چکا ہے. ہم اگر چاہیں تو آ کر ظلم کے خلاف ڈٹ سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. یعنی جناب مختار نے ہمت دی ان لوگوں کو. وہ جو خطائیں توابین سے ہوئیں وہ اب ہم نہ کریں. ہم آئیں اور ایک پلاننگ کے تحت دشمن کا سامنا کریں اور دشمن کو نیست و نابود کریں. یعنی ایک لیڈر بن کے سامنے آئے جناب مختار ان تمام کے لیے. جی تو مولانا صاحب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مختار اور جناب زید ان دونوں نے وقت کے ظالموں کے خلاف خروج کیا. کن باتوں میں ان کا خروج کامن تھا اور کن باتوں میں یہ ایک دوسرے سے الگ تھے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اگر آپ دیکھیں جو چیزیں ہیں جناب زید اور جناب مختار کے قیام کے اشتراکات کرے کہ کہاں کہاں یہ دونوں ایک جیسے تھے. ایک تو یہ کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے, یہ نبی اکرم کی بھی تعلیم ہے کہ ظلم برداشت نہ کرو, ظلم کے خلاف قیام کرو. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ بنی امیہ سے بڑا ظالم تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس وقت اب اس ظالم کے خلاف کھڑا ہونا, جناب زید بھی اسی ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, جناب مختار بھی اسی ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے. موٹیو کامن تھا. اس کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نسبت, جناب زید کے دل میں بھی محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جناب مختار کے دل میں بھی وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان دونوں کے اندر ایک مشترک چیز اور وہ تھی, وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو تخت حکومت پہ بیٹھے ہیں یہ غاصب ہیں. اصل حق اس تخت حکومت کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. یہ جو مشترکات ہیں نا کہ تقریباً جو ہے ایک ایسی چیز کہ مظلومیت اہل بیت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے, اور جن لوگوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا ہے وہ ہماری نگاہوں میں منفور ہیں اور ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ ہمیں قتل کر دو لیکن اہل بیت پر اہل بیت علیہ, یہ ایک چیز تھی جو مشترک ان دونوں قیام میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کامن تھی. اس کے بعد جناب زید اور جناب مختار کے قیام کو اگر آپ دیکھیں تو جو الگ تھا وہ یہ کہ جناب مختار کے قیام کا جو اصل فوکس تھا وہ قاتلان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینا. یہی نعرہ تھا جناب مختار کے قیام کا, یعنی ایک خاص چیز. یعنی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے, ہم ایسا کریں گے, ہم ایسا کریں. ایک جس نعرے پہ سب کو جمع کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم امام حسین کے قاتلوں کو اس طرح دیکھ نہیں سکتے, ہم ان قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. جس کی ایک بڑی وجہ تھی وہ جو خواب جناب مختار کو بار بار آیا کرتے تھے. جی وہ جناب مختار کی نسبت جو ہے یہ تھا, اور کئی روایات سے بھی ثابت تھا کہ جناب مختار اس امر کے لیے مہیا کیے گئے ہیں. جناب مختار نے اس ایک خاص نعرے کو بلند کیا. بعد میں پھر جب آپ یہ کام کریں گے
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام یوں تو نہیں ہوگا، آرگنائز کرنا پڑے گا، ایک حکومت بنانی پڑے گی، ٹیم بنانی اس پڑے گی، حکومت کے تحت جی ایک لشکر ہوگا، لشکر ہوگا تو اس کا ایک سپہ سالار ہوگا، سپہ سالار ہوگا تو آپ جہاں پہ ہوئیں وہاں پہ جج کی بھی ضرورت پڑے گی، وہاں سپاہیوں، کیونکہ ایک چیز کرنے کے لیے جو ہے بہت بعضوں کو planning لگتا ہے کہ چاہیے، جناب مختار خوب قاتلان امام حسین سے اگر بدلہ لینے نکلے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے حکومت کرنے لگے. دیکھیے آپ کس طرح بدلہ لیں گے؟ ایک آرگنائز ٹیم ورک کے اصل ذریعے. جب آپ ایک شہر میں حکومت قائم کرتے ہیں اور شہر سے آپ کو سپاہیوں کو بھیجنا ہے تو شہر میں رہنے والوں کی امنیت کا کیا کریں گے آپ؟ Exactly. وہاں پہ جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کسی جج کو سب مقرر چیز کو سوچنا ہے. احسن تو وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں چوری نہ ہو. تو یہ آٹومیٹک آپ کو ایک حکومت کا سلیقہ بنانا پڑے گا اور یہ کرنا ہی پڑے گا. گرچہ آپ چاہتے نہیں کہ آپ حکومت کریں لیکن آپ کو یہ کرنا ہے کیونکہ آپ ایک ہدف کے تحت اور ایک مقصد کے تحت جو ہے آگے بڑھنا. یعنی یہ سیاست بھی ایک پارٹ رہا، یہ جو بدلہ لینا تھا قاتلان امام حسین علیہ السلام سے اس کا، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جناب مختار علیہ السلام نے سیاست کے لیے یہ سب نہیں کیا، سیاست کے ذریعے بدلا بغیر لیا. سیاست کی یہ امر ممکن Possible ہی نہیں کیونکہ تھا. جن سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے کوفے میں وہ جو قاتلان امام حسین بعض ہیں ان کے بعض رشتہ دار ہیں، جی ان کے بعض ہم نوا لوگ ہیں. وہ تو ایسا تو نہیں اس زمانے، شاید ہم لوگ چونکہ اس دور میں بیٹھ کر جناب مختار کے قیام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے. اس زمانے میں ایک آدمی کے قبیلے کے ایک آدمی کو آپ مارو، آپ پورے قبیلے کو اپنا مخالف بنا رہے ہو. جی یعنی ٹرائبل وارز چلتی رہتی. یعنی وہاں پر اگر آپ نے سیاست نہیں دکھایا کہ آپ اس قبیلے کے کچھ افراد کو اپنے لشکر میں اگر نہیں رکھتے ہیں تو وہ قبیلہ صرف ایک آدمی کے مارے جانے پہ آپ کا مخالف ہو جائے گا. لہذا اس دور میں سیاست کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ اتنا بڑا کام یہ جناب مختار کے کام تھے. جناب زید کا جو مرحلہ تھا وہ عام تھا. وہ یہ تھا کہ نہیں یہ بنی امیہ حکومت کا حق نہیں رکھتے، ان کو حکومت نہیں کرنا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ جناب مختار بھی اس مرحلے تک پہنچے لیکن ان کا نعرہ جو ہے یا لسارات الحسین سے شروع ہوا. اصل مقصد قیام امام حسین علیہ السلام، شہادت سرکار سید الشہداء میں قاتلوں سے بدلہ لینا. یعنی جو توابون کی آئیڈیالوجی تھی وہ کنٹینیو جناب مختار کے ریولوشن اور یہ ہونا بھی تھا معلوم ہے کیونکہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. آپ پہلے مرحلے میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے کہ ہم کو پوری حکومت قائم کرنا ہے. بالکل آپ پہلے مرحلے میں آئیں گے کہیں گے کہ ہم جو ہے قیام امام حسین میں جو شہداء شہید کیے گئے ان کے خون کا بدلہ لیں گے. پھر اس کے بعد خوب ان کو قتل کس نے کیا؟ ابھی ظاہراً دکھے گا کہ یہ عمر سعد ہے، یہ شمر ہے، یہ شمر ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی تو بہت پھر لوگ بات اور آگے بڑھے گی کہ وہ بھائی شمر کو اس عمر سعد کو کس نے وہاں تک بھیجا. لنک اب جب وہ لنک بھیجی جائے گی تو ہاں یہ شام سے آیا تو یہ فرمان اگر شام سے آیا تو ہم کو شام کی مخالفت کرنا ہے. خب شام کا حاکم کون ہے اس کی مخالفت کرنا. یہ اس طرح آٹومیٹک یہ قیام کیا کرتا جائے گا، دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا. ایک ڈیپ پلاننگ ہے جسے کرنا ضروری ہے. لہٰذا جناب زید کے قیام کو اگر دیکھا جائے تو جناب زید کا قیام جناب مختار کے قیام کے بعد ہے. لہٰذا اس کے مدارج بھی تھوڑا سے الگ ہیں اور باتیں، چونکہ جناب زید کا بھی قیام پہلے دن نہیں ہوا ہے. بالکل جناب زید کے قیام کی بھی ابتدا اگر آپ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے 8 سالوں بعد ہوا. اور جبکہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی ابتدا تھی ذرا جناب زید کے قیام کے، اور یہ 8 سال کی تیاریاں ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں ایسا نہیں کہ ایک آدمی اٹھا اور پہلے ہی دن اس نے اعلان کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں. لہٰذا بہت سسٹمیٹک یہ سارے کام ہوئے ہیں. مشترکات عرض کیا کہ اصل ظلم کی مخالفت ہے، اصل اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے. اہل بیت علیہ السلام جنہیں اللہ نے حاکم بنا کر بھیجا، حجت خدا بنا کر بھیجا ہے، انہیں ان ظالموں نے گوشہ نشین کر کے انسانیت کا گھاٹا کرایا ہے. لہذا یہ حضرات اٹھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ حضرات آئیں، یہ زمام انسانیت کو سنبھالیں تاکہ انسانیت کو نجات کا راستہ فرمائیں. جی اور اگر ایک یہ ہے کہ جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک حدیث جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قیام امام زمان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ طاغوت ہے، یعنی وہ غلط ہے. تو کیا اگر اس حدیث کے حساب سے چلا جائے تو اس کا مطلب جناب زید کا بھی قیام باطل ہو گیا اور جناب مختار کا بھی قیام باطل ہو گیا؟ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم اپنے آپ کے سوال کے بہانے سے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، سب کو بتائیں کہ حدیث سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو شروع کیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ،
تو اب آپ اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ قرآن منع کر رہا ہے کہ نماز نہ پڑھیے، لیکن وہ بات کی آیت آپ کو پڑھنا پڑے گا، وانتم سکارا، جب تم شراب کی حالت میں ہو، مستی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جی احادیث ہمارے ہاں جو دین میں آئی ہیں وہ میں جان بوجھ کے اس چیز کو عرض کروں تاکہ بچے غور کریں۔ کبھی کبھار اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ واٹس ایپ یا فیس بک پہ ایک حدیث دیکھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ پورا دین یہیں پہ سمٹا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے پس منظر کیا ہے؟ جس طرح قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے نا، اسی طرح خود حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کس ماحول میں بیان ہوئی، کن حالات میں بیان ہوئی، سائل کون تھا۔ یہی کام جو علماء کرتے ہیں، یہی سارے کام کرتے ہیں۔ سوال کرنے والا کون تھا، کن حالات میں سوال کیا تھا، جب سوال کر رہا تھا کہیں وہاں پر ایسا جاسوس تو موجود نہیں تھا جو جا کر حکومت وقت کو خبر دیتا۔ تو اس طرح کے ہزاروں چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، یعنی تقیہ میں بھی دی جا سکتی ہے، بہت سے مرحلے ہوتے ہیں۔ اگر دشمن کا جاسوس وہاں موجود ہو اور حضرت سے کوئی آ کر کے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو حضرت یہاں کر بیان کریں کہ نہیں قیام کرنا صحیح نہیں ہے، تاکہ جاسوس بتائے کہ یہاں انتظام۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے ائمہ کی شکایت ہوئی ہے۔ آپ جا کر تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، کئی مرتبہ ہمارے اماموں کے گھروں کو جلایا گیا، بے شک دشمنوں نے جاسوسی کیا کہ یہ قیام کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے گھر میں اسلحے ہیں، ان کے گھر میں تلواریں ہیں، یعنی یہ تمام ماحول۔ تو میں جوانوں سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بالکل جی، جیسے قرآن کریم میں بھی بہت سے احکام آتے ہیں، عام آتے ہیں، کلیہ ہوتا ہے کہ یہ سب کا، پھر اس کے بعد ایک آتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑ کر، یہ مثلا آپ کو نماز 4 رکعت پڑھنی ہے ہمیشہ ظہر کی، مگر یہ کہ اگر آپ سفر میں ہو تو آپ 2 رکعت پڑھیے، یعنی پورا پڑھے، پورا سمجھے، آدھا انفارمیشن پہ نہ آدھے انفارمیشن پہ ہی خراب ہوتا ہے۔ اب اگر یہ حدیث ہے ہم انکار نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس طرح کی احادیث میں، چونکہ حدیث کا یہ درس نہیں کہ بہت تفصیل سے گفتگو کیا جائے، حدیث کو ایک چیز دیکھی جاتی ہے سند کے لحاظ سے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، راوی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ ضعیف ہے یا قوی ہے، وہ ایک مطلب، اس کو ہم لوگ بحث نہیں کرتے۔ ہم آتے ہیں سامنے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بیان کے متن پہ آتے ہیں کہ جو بھی قیام حضرت حجت سے پہلے کیا جائے وہ باطل اور طاغی ہے۔ خوب اس حدیث کے ہوتے ہوئے ہم اور حدیثوں کو بھی لائیں گے کہ کہیں یہ حدیث دوسری حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ اب اس صورت میں ایک سسٹم جو ہوتا ہے حدیث کو لینے کا، دونوں کو چھوڑا جائے تو خراب بات ہے، دونوں پہ عمل کیا جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں کو ایسا کیا جائے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ اصطلاح میں قاعدہ جم، کہ ہم دونوں حدیث کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں کہ حضرت نے منع کیا کہ کوئی بھی قیام جو حضرت حجت سے پہلے ہوتا ہے وہ باطل ہے۔ دوسری طرف سے حضرت نے جناب مختار کے قیام پہ جناب مختار کی تعریف کیا، جناب زید پر حضرت نے اشک بہایا، یعنی انہیں اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ قیام باطل تھا تو اس پہ تو حضرت اشک نہیں بہاتے، بالکل ٹھیک۔ اگر یہ قیام باطل تھا تو اس کی حضرت تعریف نہیں کرتے، مذمت کرتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حدیث جو آئی ہے وہ کلی نہیں ہے کہ ہر حال میں ایسا ہے، بلکہ اس حدیث میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ مصلح جس کے آنے کا وعدہ ابتداء عالم سے دیا گیا ہے، نبی اکرم نے دیا اور تمام ائمہ نے دیا، کسی قیام کرنے والا اس دعوے کے ساتھ اگر اٹھ رہا ہے کہ میں وہی ہوں کہ جس کے آنے کا سب وعدہ کیا گیا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں اس طرح کا قیام جو ہے سراسر باطل ہے، جو مہدی موعود بن کر۔ یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ اس حدیث سے حضرت نے بہت سے ان جھوٹوں کے دروازے بند کر دیے جو اس راستے سے آ سکتے تھے۔ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو ہر آدمی کل کو اٹھتا کہ چلیے میرے ساتھ جنگ کریے، میں وہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس طرح کا کوئی قیام جو ہے جائز نہیں۔ بس اس دعوے کے ساتھ اگر کوئی قیام کرے کہ ہاں ہم کو اس پورے عالم کو عدل و قسط کے ساتھ پر کر دینا ہے اور میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، حضرت نے فرمایا نہیں، اس کی علامات ہمارے روایات، یہ ایک روایت پڑھے، اس طرح کی 5 روایات اور بھی ہیں جہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ یہ 5 علامتیں ہیں، ان سے پہلے اگر کوئی قیام کرے تو وہ قیام ہے، باطل ہے۔ بس اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا، کن حدیثوں میں کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو جناب مختار کا قیام ہے، یہ جو جناب زید کا قیام ہے، اس میں ذرہ برابر ان حضرات نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بالکل ایسے کسی نعرے پہ لوگوں کو نہیں بلایا کہ میں وہی مصلح جہان ہوں، میں وہی موعود ہوں جسے بلایا گیا ہے، جسے
کو جس کا وعدہ کیا کوئی گیا، رانگ گائیڈنس نہیں تھا، کچھ احسنتم، جھوٹ نہیں تھا. احسنتم. اور یہ جی. حدیثیں ان قیاموں کے بطلان پہ دلیل ہے جی. جو اس طرح کے دعوے کے ساتھ ہیں. جی، بالکل. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ قیام جناب زید کا ہو، چاہے وہ قیام جناب مختار کا ہو، یہ ان کا پرسنل موٹیو نہیں تھا، بلکہ Right. یہ تھا کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں جو ہے تخت سے ہٹا دیا جائے. بالکل. جی. بہت بہت شکریہ جی. آقا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی حدیث پڑھے تو صرف اس حدیث کو واٹس ایپ یا فیس بک پہ آ گئی اور ہم نے سرکولیٹ کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ جانیے، اس کا راوی کون ہے، اس کی سند کیا ہے، کیا اس کی سند میں کوئی ضعیف راوی ہے، کیا اہل بیت نے اس حدیث کو تقیہ میں دیا ہے یا بغیر تقیہ کے اس حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، تب جا کے آپ حقیقت سے آشنا ہوگے. اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک حدیث کو پڑھ کر جو ہے اپنا ایک ویو پوائنٹ مت قائم کیجئے، بلکہ اس کے متعلق جو دیگر حدیثیں موجود ہے اسے چیک کیجئے. انشاءاللہ اسی میں آپ کی فلاح و بہبودی ہے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.